يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مخضونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر.
وبلغنا رسوله النبي الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین و ناظرین، آج ہمارا موضوع لیلۃ القدر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک رات کی فضیلت میں ایک پوری سورت کو اتار کر نازل فرما کر اس کی عظمتوں کو چار چاند لگا دیے. ویسے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ، اس کا ہر ایک دن اور ہر ایک رات برکت اور فضیلتوں سے بھرپور ہے، لیکن بالخصوص آخری عشرہ اور اس عشرے میں آخری طاق راتوں میں سے ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شرف عطا فرمایا ہے. حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے کام ہیں اگر وہ وقت پر نہ کیے جائے تو ان کی قضا ہے. آج کا کام انسان کل پہ کر لیتا ہے، صبح کا کام شام میں کر لیتا ہے. ایک چیز ایسی ہے کہ اگر اسے انسان وقت پہ نہ کرے تو اس کی قضا نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی کوئی گھڑی غفلت میں نہ گزرے. انسان کی جو گھڑی غفلت میں گزر جائے اس کی قضا نہیں ہے، کیونکہ وقت جو گزر جاتا ہے سو گزر جاتا ہے، وہ دوبارہ آنے والا نہیں. حدیث شریف کا مفہوم بھی اسی طرح ہے کہ جنتی جب جنت میں اپنے اپنے مقام پر فائز ہوں گے تو ان کو سب سے زیادہ افسوس جس چیز پر ہوگا وہ گھڑی ہوگی جس گھڑی کو انہوں نے ذکر الہی کے بغیر گزارا ہوگا. لیکن وقت چونکہ گزر جاتا ہے اور پھر یہ دوبارہ آنے والا نہیں ہوتا. عربی شاعر کہتا ہے کہ امثل الذی مر علی قربہ یعجز اہل الارض عن ردہ، کہ وہ کل جو عن قریب گزر چکا ہے پوری دنیا والے مل جائے تب بھی وہ وقت وہ دن دوبارہ لانے کے قابل نہیں ہے، نہ وہ وقت آ سکتا ہے. اس لیے برادران اسلام، رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں، یہ راتیں اور یہ عظمتیں شاید دوبارہ کسی کی قسمت میں نہ ہوں. باید کہ ان گھڑیوں کو انسان غنیمت سمجھے. ایک ایک دن، ایک ایک رات کا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ اللہ نے اس کو شرف عطا فرمایا ہے. اس طرح کہ اللہ کریم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ ایک رات 1000 مہینوں پر بھاری ہے. رات کا ایک گھنٹہ کئی سالوں پر بھاری ہے. اسی طرح اس رات کا ایک ایک منٹ کئی گھنٹوں پر بھاری ہے. اگر انسان اس کی قدر کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے اور اس رات کو زندہ کر کے اللہ کی یاد میں جگا کر گزار لے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور جو مقصود انسانیت ہے کہ اللہ راضی ہو، اس کے رسول راضی ہوں، اور پھر اللہ کے بدلے کا گھر جنت میں انسان کو مقام مل جائے، وہ یقیناً انسان کو مل جایا کرتا ہے. تو برادران اسلام، یہ راتیں، یہ دن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عظمتیں دی ہے. رمضان مبارک کی رات ویسی بھی برکت والی ہے، اور لیلۃ القدر کو اللہ نے عزت اور شرف والی رات اس لیے کہا کیونکہ خود اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس رات کو فضیلت دینے کی وجہ یہ ہے
کہ ہم نے اس بابرکت رات میں ایک بابرکت کتاب قرآن مجید کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر اتارا ہے۔ اس رات کی نسبت چونکہ قرآن سے ہو چکی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں پر بھاری فرما دیا۔ یہاں ایک خوبصورت سا نقطہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے کہ جب اس رات کی نسبت قرآن سے ہو گئی تو یہ 1000 مہینوں پر بھاری ہو گئی، تو جس رات میں صاحب قرآن دنیا پر تشریف لائے اس رات کے اندر کتنی فضیلتیں ہوں گی۔ وہ دن تمام دنوں کا یقیناً سردار دن ہوگا جس دن میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات ارضی و سماوی پر تشریف لائے۔ برادران اسلام، لیلۃ القدر کی نسبت تشریفی ہے۔ اس میں لیلہ مضاف ہے اور القدر مضاف الیہ ہے، اور یہ اضافت تشریفی ہے، عزت دینے کے لیے اضافت ہے کہ اس میں مضاف الیہ کی وجہ سے معزز اور مکرم بن جاتا ہے۔ تو یہ رات چونکہ قدر کی طرف مضاف ہے، اس لیے اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ممتاز فرما دیا، اور اللہ کریم نے خود اس کی وجہ بیان فرما دی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات اتنی عزت اتنے مرتبوں والی ہے کہ یہ 1000 مہینوں پر بھاری ہے۔ یہ کیوں عطا فرمائی گئی؟ موطا شریف کی روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ماقبل امتیں ان کی عمریں زیادہ تھی، ان کی نیکیاں بھی یقیناً قیامت کے دن زیادہ ہونی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی عمروں کے بارے میں اور گزشتہ امتوں کی عمروں کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پریشانی کو دیکھ کر آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، تاکہ اس رات میں جاگنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا ایسا ثواب اور ایسی فضیلت حاصل کر لے جو فضیلت حاصل کرنے کے لیے اسے 1000 مہینوں کا انتظار کرنا پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں پر بھاری رات عطا فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ کا مداوع فرمایا۔ برادران اسلام، یہ رات ہے تو قدر والی اور عظمتوں والی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں چھپا دیا ہے۔ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رات اس بابرکت مہینہ کی کون سی رات ہے۔ اتنا تو پتہ ہے کہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، لیکن 5 طاق راتوں میں اس کی تخصیص کے بارے میں ختمی نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس کی وجہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے عمل مبارک سے بیان فرمائی کہ آپ کے ایک صحابی نے پوچھا، حضور لیلۃ القدر کب ہے؟ اصرار کرنے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کا اظہار کرنا مقصود ہوتا تو میں یقیناً بتا دیتا، لیکن یہ راز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس افشاء کرنے سے مجھے منع فرما دیا ہے۔ علماء کرام نے وجہ بیان کی ہے کہ اخفاء کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم ایک رات کو پا لینے کے لیے انسان 5 راتیں تو جاگے نا۔ اتنی بڑی عظمت اور مقام مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اگر انسان 5 راتوں کو جاگ کر اللہ کی یاد میں گزارے تو یوں اس کو لیلۃ القدر کا ثواب بھی مل جاتا ہے، اور لیلۃ القدر کے ساتھ ساتھ اسے باقی راتوں میں کی گئی عبادات کا ثواب بھی یقیناً مل جاتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یقیناً بتا دیا جاتا کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی ہے، اس رات میں نیکوکار تو نیکیوں میں مصروف رہتے، لیکن اللہ کے ایسے بندی بھی ہوا کرتے ہیں جو گناہ گار ہوتے ہیں، اور وہ اس رات کو غفلت سے گزار دیتے، تو معلوم ہو کر کہ اتنی شرف کی رات آج کی رات ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں، نافرمانیوں میں گزار دیتا تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر نازل ہو سکتا تھا۔ اس بڑی حکمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے اظہار سے منع فرمایا، وگرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر ہو، حضرت جبریل امین علیہ السلام ہزاروں فرشتوں سمیت کائنات ارضی پر حاضر ہوئے ہوں، اور وہ پوری دنیا میں چکر لگا لگا کر عبادت کرنے والوں سے
کو دیکھ رہے ہوں، مل رہے ہوں، اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بظاہری زندگی کے ساتھ دنیا پر موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے اس رات میں حاضری نہ دی ہو، یہ تو ناممکن تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ آپ کو علم تھا، باوجود اس کے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں جبریل امین سے ملاقات یقیناً ہوگی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اظہار نہیں فرمایا، بلکہ اسے اخفا فرمایا تاکہ وہ جو مذکورہ بالا مقاصد ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو برادران اسلام، یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس رات کی کوشش میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا تاکہ وہ لیلۃ القدر کی فضیلت کو پا سکے۔ جب اس عشرے میں وہ رات آپ کو معلوم نہ ہوئی تو پھر آپ نے دوسرے عشرہ میں اس رات کو ڈھونڈا، اور دوسرے عشرہ میں بھی جب آپ کو اس رات کی برکتیں بظاہر نظر نہ آئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرہ کو اعتکاف فرمایا، اور آخری عشرہ میں اس رات کے بارے میں تخصیص فرما دی کہ لوگوں، میں نے پہلے عشرہ میں اسے ڈھونڈا، نہیں تھی، دوسرے عشرہ میں بھی نہ ملی، لیکن سنو، لیلۃ القدر رمضان مبارک کی آخری عشرے میں اس کی طاق راتوں میں موجود ہے۔ اس لیے آپ اگر اس رات کی فضیلتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسے رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ حضور، اگر مجھے یہ رات نصیب ہو جائے تو میں اس میں کون سا وظیفہ کروں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آپ اس رات میں یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ اللہم، اے اللہ، انکا عفو، بے شک تو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، فاعف عنی، پس تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ اس رات کا وہ وظیفہ ہے جو حاذق طبیب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو تجویز ہوا، اور اس رات میں عبادت کرنے والے کو اللہ کی جناب سے کیا ملتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس خوش قسمت انسان نے لیلۃ القدر کو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اس لیلۃ القدر کو جگایا اور اس میں جاگ کر اللہ کی عبادت کی تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ کریم اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ برادران اسلام، یہ راتیں اللہ کی طرف سے غنیمت ہے۔ آئیے رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں ان راتوں کو ڈھونڈے، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس لیلۃ القدر کو ڈھونڈ کر اس میں اللہ کو راضی کر لے۔ پتہ نہیں اگلا رمضان دیکھنا نصیب ہو بھی یا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برکتوں والی راتوں کو جاگ کر اور اس کے اندر عبادت کر کے ہمیں اپنا محبوب بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا سيد العقلاء ويا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فيما هاديا وطلعت في الأقوام بدرا نيرا صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى جب لگوں سیرت کا نقشہ تھامنے، جب لگوں سیرت کا نقشہ تھامنے، ہو میرے آقا کا جلوہ سامنے، ہو میرے آقا
آقا کا جلوہ سامنے، بندگی سیکھی بشر نے آپ سے، بندگی سیکھی بشر نے آپ سے، راہ دکھلائی تیرے پیغام نے، راہ دکھلائی تیرے پیغام نے، آپ کا جلوہ خدا کے عرش پر، آپ کا جلوہ خدا کے عرش پر، دی گواہی جس کی صبح و شام نے، دی گواہی جس کی صبح و شام نے، روح کی نس نس میں پہنچایا سرور، روح کی نس نس میں پہنچایا سرور، عشق آقا سے لبالب جام نے، عشق آقا سے لبالب جام نے، کون جانے شان ختم المرسلین، کون جانے شان ختم المرسلین، یہ فقط جانا ہے رب علام نے، یہ فقط جانا ہے رب علام نے، ان کا وصف خاص ہے خیر الرسل، ان کا وصف خاص ہے خیر الرسل، خیر کا مجدہ دیا الہام نے، خیر کا مجدہ دیا الہام نے، ورد لب ہے ذکر نام مصطفیٰ، ورد لب ہے ذکر نام مصطفیٰ، پیار بخشا ہے محمد نام نے، پیار بخشا ہے محمد نام نے، کہکشائیں سب ہوئی زیر نگی، کہکشائیں سب ہوئی زیر نگی، جب بلایا رب نے ان کو سامنے، جب بلایا رب نے ان کو سامنے، کہکشائیں کہکشائیں سب ہوئی، کہکشائیں سب ہوئی زیر نگی، جب بلایا رب نے ان کو سامنے، جب بلایا رب نے ان کو سامنے، قاری اپنا ذوق ہے مدح رسول، قاری اپنا ذوق ہے مدح رسول، ہے یہ بخشا ان کے لطف عام نے، ہے یہ بخشا ان کے لطف عام نے، جب لگوں سیرت کا نقشہ تھامنے، ہو میرے آقا کا جلوہ سامنے، اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔